سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ۔ اب اگر تفصیل کریں تو اسی آیت پر 1.5 گھنٹے تقریر ہوگی، لیکن خلاصہ کلام یہ سمجھیں کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم اولیاء کے نقش قدم پر چلے جاؤ۔ اب اور خلاصہ کر لو تو جیسا غوث اعظم نے اپنی زندگی کو گزاری ہے ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو، جیسے خواجہ اجمیری نے اپنی زندگی کو گزاری ہے ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔ یہ کس سے اللہ فرما رہا ہے؟ اور آپ سے، ہم اور آپ سے، سب سے جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، انہی سے اللہ فرماتا ہے کہ جیسے میرے بندے عبد القادر نے اپنی زندگی گزاری ہے، اے ایمان والوں تم بھی ایسے ہی زندگی گزارو، جیسے خواجہ اجمیری نے زندگی گزاری ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم بھی اپنی زندگی کو اسی ماحول میں ڈال لو، جیسے سیدی سالار محمود غازی نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، بس ان کے نقش قدم پر چلے جاؤ اور انہی کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے چلے جاؤ، انہی کی زندگی کے بدستور اپنی زندگی کو گزار لو، جیسے ثابت کلیری نے گزاری ہے، جیسے وارث پاک نے گزاری ہے، جیسے فخر الدین نے گزاری ہے، جیسے عطا اللہ نے گزاری ہے، جیسے بابا نظام الدین نے گزاری ہے، یعنی جتنے اولیاء کاملین ہیں، جتنے اللہ کے محبوبین بندے ہیں، ان لوگوں نے اس دنیا میں رہ کر کے جیسے جیسے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اے ایمان والو ایسے تم بھی اپنی زندگی کو گزار لو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری قوم بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہارا عشق بھی کامیاب ہو جائے گا اور تم جنت کے پروانے میں۔ تو پیارے، غوث اعظم کی محفل کو سجانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا نقش قدم بیان کیا جائے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ آؤ میں آپ کو اور تھوڑا سا قریب لے کر کے ایک واقعہ سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ غوث اعظم کی زندگی کا ایک واقعہ سن لو۔ کرامتیں بہت سنتے سناتے ہو اور بہت علماء ہمارے سناتے ہیں، الحمدللہ سنانا چاہیے، اس سے دل بیدار ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی ہماری کمزوری کہاں پر ہے کہ ہم عمل کی دنیا میں نہیں اترتے۔ آج حضرت اسلام کو کمزور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مذہب اسلام کو کمزور کرنے والے ہمیں اور آپ ہیں۔ ہم اور آپ نے مذہب اسلام کو کمزور کیا ہے، کسی غیر نے مذہب اسلام کو کمزور نہیں کیا ہے۔ اور میں اپنی زبانی نہیں کہتا ہوں، جیسا میں نے غوث اعظم کی سیرت سے پڑھا ویسا میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، میرے آقا عبد القادر غوث اعظم جیلانی بغدادی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، جب ایک جنگل بیابان سے آپ کا گزر ہوتا ہے، ایک آواز آتی ہے، اے عبد القادر میری مدد کرو، عبد القادر میری مدد کرو، میری رہنمائی کرو، میری دستگیری کرو۔ سرکار غوث اعظم دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں، غور سے سنیے گا، اگر یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ سرکار غوث اعظم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آخر اس بیابان جنگل میں سناٹے کے عالم میں میرا نام لے کر مجھے پکارنے والا کون ہے؟ آپ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کوئی آپ کو نہ جانتا ہو اور آپ تنے تنہا ہو، وہاں کوئی جنگل میں آپ کو نام لے کر کے پکارے تو آپ کو حیرانی ہوگی نہیں ہوگی؟ سوچ دل میں آئے کہ آخر کون ہے جو مجھے جاننے والا ہے، جبکہ میں اپنے گھر سے دور ہوں، اپنے گاؤں سے دور ہوں، جنگل بیابان میں ہوں، جہاں کوئی میرا پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی مجھے جاننے والا نہیں ہے، آخر یہ پکارنے والا ہے کون؟ اور آخر اگر کوئی پکارنے والا ہے بھی تو میرا نام کیسے جانتا ہے، جانتا کیسے ہے؟ اللہ اللہ، غوث اعظم اپنی نظر ولایت اٹھاتے ہیں اور انہی دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ آخر ایسے بیابان جنگل میں، سنسان جنگل میں میرا نام لے کر پکارنے والا کون ہے، مجھ سے مدد مانگنے والا کون ہے؟ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آواز آ رہی ہے، عبد القادر مدد کر دو، عبد القادر مدد کر دو، سرکار غوث پاک میری رہنمائی کرو، میری مدد کرو۔ سرکار غوث اعظم آواز کی بنیاد پر دھیرے دھیرے اپنے قدموں کو ادھر لے جاتے ہیں جدھر سے آواز آ رہی ہے۔ اب آپ بڑھتے جاتے ہیں، آواز تیز ہوتی جاتی ہے، جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو آپ کی نظریں کیا دیکھتی ہیں؟ ایک زمین پر بڑا ہی خوبصورت چہرے والا ہے جو لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کا ہاتھ بڑا کمزور ہے، پاؤں بڑا کمزور ہے، جسم بالکل جو ہے نڈھال ہے، لاغر و کمزور ہے، وہ لیٹا ہوا آواز لگا رہا ہے، لیٹا ہوا آواز لگا رہا ہے،
مجھے اٹھاؤ، اللہ اکبر، وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور سرکار غوث اعظم اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ جب سرکار غوث اعظم اپنے دست مبارک کو اس لاغر و کمزور انسان کی طرف بڑھاتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر کے غوث اعظم کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور سرکار غوث اعظم اس ہاتھ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، وہ زمین سے اٹھتا جاتا ہے۔ اور تاریخ کے اندر لکھا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں میں اس کو لکھا گیا ہے کہ جو اٹھاتے جا رہے ہیں وہ لاغر و کمزور انسان، وہ جو ہے کمزور انسان کے اندر جو ہے، جس کے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، جس کے اندر اپنے آپ سے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، جب غوث اعظم اشارہ دیتے ہیں وہ اٹھتا جاتا ہے تو رب کی مرضی سے، خدا کی رحمت سے، سرکار غوث اعظم کے فیض سے اس کے اندر طاقت آتی چلی جاتی ہے، اس کا جسم اور خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتے چلے جاتے ہیں۔ برابر میں غوث اعظم کے کھڑا ہو جاتا ہے، مسکرانے لگتا ہے۔ غوث اعظم غور سے دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے پر تھوڑی سی حیرانی آتی ہے، تھوڑا سا آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ سشو پنج میں پڑ جاتا ہے۔ آخر ابھی یہ تو کمزور تھا، اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا تھا، ہاتھ بڑے پتلے پتلے تھے، صرف ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی، پیر بھی بڑا کمزور تھا، پورا جسم کمزور تھا، لیکن جو ہی میں نے اشارہ کیا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، اس کے اندر اتنی جلدی طاقت کہاں سے آ گئی، اس کے بدن موٹے اور کربا کیسے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر علوا کبیرا کبیرا، دل کی تختی پر نوٹ کر لو پیارے، دل کی گہرائی سے سنو حضرات محترم، میرے آقا عبد القادر غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے لاغر و کمزور انسان، آخر بتا تو کہ آخر تو ہے کون اور اتنی جلدی تیرے اندر طاقت کہاں سے آئی؟ تو وہ انسان بول پڑتا ہے، اے عبد القادر، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں کوئی آدمی نہیں ہوں۔ میرے آقا عبد القادر فرماتے ہیں، پھر تو کون ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے، میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ آپ کے نانا کا دین اسلام ہوں، آپ کے نانا کا دین اسلام ہوں، جس اسلام کے لیے آپ کے نانا نے بڑی مشقتیں اٹھائی تھی، طائف کے پتھروں کو کھایا تھا، ابو جہل کی تمام دینی تکلیفوں کو برداشت کیا تھا، ابو لہب کی تکلیفوں کو برداشت کیا تھا، اسی نانا کا لایا ہوا دین ہو، جس نانا نے اللہ اکبر، جس کے نواز امام حسین نے کربلا میں اسی دین کے لیے اپنے علی اصغر کو قربان کیا تھا، علی اکبر کو قربان کیا تھا، قاسم کو قربان کیا تھا، حضرت عمر محمد کو قربان کیا تھا، وہی دین ہوں میں۔ میرے آقا عبد القادر فرماتے ہیں، پھر تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ تو اتنا نڈھال کیسے ہو گیا؟ وہ انسانی شکل میں مذہب اسلام بولتا ہے۔ اے آقا عبد القادر جیلانی، آپ کے نانا کی امتیوں نے نمازوں کو قضا کر کے، روزوں کو چھوڑ کر کے، جھوٹ کو بول کر کے، لباسوں کو بدل کر کے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے مجھے اتنا کھوکھلا کر دیا ہے، اتنا کمزور کر دیا ہے کہ میں اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن اے جو قادر، تمہیں مبارک ہو، تمہاری قرآن کی تلاوت نے، تمہارے روزہ نے، تمہاری نماز نے، تمہارے حج و زکات نے، تمہاری دین کی خدمتوں نے مجھ میں اتنی طاقت بھر دی ہے کہ آج میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں، پھر سے میرے اندر طاقت و قوت پیدا ہے۔ تو حضرات محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان اپنے چہرے پر داڑھیاں چھلاتا ہے تو یہ صرف داڑھیوں کو نہیں چھلاتا بلکہ اسلام کو کمزور کرتا ہے، اسلام کی ٹہنیوں کو کاٹتا ہے۔ پیارے، جب یہ نماز چھوڑتا ہے تو گویا کہ اسلام کے درختوں کو کاٹ رہا ہے۔ پیارے، جب یہ حج و زکات کی فرائض کو نہیں ادا کرتا ہے، پیارے، تو اسلام کو کمزور کر رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا لباس چھوڑ رہا ہے تو اسلام کو کمزور کر رہا ہے۔ جب بھائی چارگی میں اختلاف پیدا کر رہا ہے تو اسلام کو چھوڑ رہا ہے، اسلام کو کمزور کر رہا ہے۔ حضرات محترم، تو اس سے ہمارا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جتنا ہم مذہب اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، میرا مذہب اسلام اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کو کمزور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم ہی اور آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر آج پورے کے پورے مسلمان